الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيقول لك المخلفون ان قریب وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ سے کہیں گے من الاعراب دیہاتیوں میں سے، یعنی وہ دیہاتی جو پیچھے رہ گئے تھے اب وہ آپ سے ضرور یہ کہیں گے شغلتنا اموالنا، شغلتنا کہ ہمیں مشغول کر لیا تھا، اموالنا ہمارے اموال نے، واہلنا ہمارے اہل نے، فاستغفر لنا اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ یقولون بألسنتہم وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ قل آپ کہہ دیجئے فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا۔ قل آپ کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ان اراد بکم ضرا اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفعا یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پچھلے درس میں صلح حدیبیہ کا پورا پس منظر آپ کے سامنے آ چکا تھا، لیکن یہ آیات بھی چونکہ اسی واقعے سے متعلق ہیں تو میں کچھ نہ کچھ تفصیل دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ نے اس درس میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ 6 ہجری میں یعنی ہجرت کے 6 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب چونکہ حجت ہوتا ہے، پیغمبر خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے اور امت کو بھی اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس خواب پر عمل درآمد کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف عازم ہوئے، بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور اعلان ہوا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو ہمارے ساتھ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کو جانا چاہیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان مشرکین کے جبر کا ہر طرف سے شکار تھے، یعنی مکہ میں تو قریش مکہ کا کوئی عمل دخل اتنا زیادہ نہیں تھا، بلکہ بالکل بھی نہیں تھا کافی حد تک، لیکن بہرحال بیرون میں اور اطراف میں اہل مکہ کی جو شرانگیزیاں تھیں وہ چلتی رہتی تھی، بدر سے لے کر احد تک اور پھر خندق، یعنی 5 ہجری میں گویا اس خواب کے دیکھنے سے 1 سال پہلے ابو سفیان جو اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے وہ کفار اور مشرکین عرب کا ایک متحدہ لشکر لے کر مدینہ پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام بنا کے واپس لوٹایا تھا۔ یعنی یہ ایسے حالات تھے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ کے سفر پر روانہ ہونا گویا کہ خود مشرکین کو دعوت دینا تھا کہ ہمیں نقصان دو، آسان نہیں تھا، راستہ بھی خطرات سے بھرپور تھا اور پھر مکہ جانا تو بہت مشکل تھا کیونکہ مکہ والے تو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ادھر یہ عرب میں رواج تھا، یعنی ایک متفقہ غیر تحریری دستور تھا انڈرسٹوڈ طور پہ کہ جس نے بھی مکہ آنا ہے چاہے وہ قریش کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، عمرے کے لیے حج کے لیے، تو اہل مکہ اس کو روکتے نہیں تھے۔ یعنی یہ عرب میں دستور تھا کہ مکہ والوں کے کسی کے ساتھ دوستی ہے یا دشمنی، لیکن بیت اللہ سب کا مشترکہ سمجھا جاتا تھا، تو جو بھی حج کے لیے آتا تھا، عمرے کے لیے آتا تھا، خواہ وہ مکہ والوں کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اہل مکہ اسے روکتے نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک دستور تھا، لیکن اہل مکہ سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسلحہ زیادہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا اسلحہ ساتھ لیا گیا جو اس زمانے میں عرب عام طور پہ دوران سفر رکھتے تھے، یعنی میان میں ایک تلوار ان کے پاس ہوتی تھی، یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا۔ عام اعلان ہوا مدینہ میں بھی اور قرب و جوار میں جو قبائل مسلمان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو جس نے جانا ہے وہ آئے۔ اب مخلص مسلمان تیار ہوئے، ان کے لیے سعادت تھی
وہ ویسے بھی 6 سال سے بیت اللہ سے دور تھے، اور بیت اللہ کی محبت عربوں کے رگ و ریشے میں رچی بسی تھی، تو انہیں بیت اللہ کی دیدار کا موقع مل رہا تھا، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی۔ چنانچہ مخلصین سب تیار ہوئے کہ حالات جو بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ منافقین نے ہیلے بہانے شروع کر دی۔ یہاں ان منافقین کے ہیلے بہانوں کا ذکر ہے کہ وہ ساتھ نہیں گئے، اور وہ یہ جانتے تھے، یعنی حالات ان کے سامنے تھے کہ ان حالات میں مدینہ سے باہر جانا، مکہ جانا گویا کہ خود اپنے لیے ایک آزمائش کو دعوت دینے کے مترادف ہے، تو ہم کیوں جائیں، ہم اپنی موت کو خود دعوت کیوں دیں۔ یہ گویا منافقین کا نقطہ نظر تھا، تو وہ ساتھ نہیں گئے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ اللہ واپس بھی لے آیا، آگے فتوحات کا وعدہ بھی ہوا، غنیمتوں کا وعدہ بھی ہوا، جس کا ذکر آگے جا کر آئے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اب منافقین نے آ کر بہانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے آپ کو بتا رہا ہے، یہ صورت صلح حدیبیہ سے واپسی پہ مکہ مدینہ کے راستے پہ نازل ہوئی تھی، تو راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب آپ مدینہ واپس جائیں گے تو یہ جو آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، مخلفون کہتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو، جو جان بوجھ کے نہیں گئے، حالت نفاق میں ہیں، وہ آ کر آپ سے یہ بہانے کریں گے کہ جی ہمارے اہل و عیال نے ہمیں روک لیا، یعنی اہل و عیال کی فکر نہیں، مال کی فکر نہیں، ہمیں فلاں مسئلہ تھا، فلاں بہانہ تھا۔ تو گویا کہ پہلے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے، اس طرح کے ہیلے بہانے بنائیں گے۔ تو ان آیات میں ان حالات کا ذکر ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے اور منافقین آپ کے دربار میں حاضر ہو رہے تھے۔ اب دیکھیں، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اعراب دیہاتیوں کو کہتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اب وہ آپ سے آ کر ضرور یہ کہیں گے، چونکہ یہ صورت پہلے نازل ہو رہی ہے راستے میں، ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچ جائیں گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے دیہاتیوں میں سے وہ آئیں گے اور بہانے بنائیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا و اہلنا، کہ ہمارے اہل و عیال اور مال کی فکر نے ہمیں مصروف کر لیا تھا، ہم نہیں جا سکے۔ اب آپ کیا کیجئے؟ فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہ حضور علیہ السلام کو پہلے سے اللہ مطلع کر چکا ہے کہ وہ جو استغفار کی درخواست کریں گے وہ دل سے نہیں کریں گے۔ اگر وہ دل سے توبہ طائب ہوتے تو ان کا یہ جرم اللہ معاف کر دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی اجازت مل جاتی، لیکن وہ یہ بات دل سے نہیں کر رہے، وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں گئے۔ یعنی پہلی بات کیا کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے پیچھے نہیں رہے بلکہ جان بوجھ کے پیچھے رہے، اور دوسری بات یہ کہ پیچھے رہنے پہ شرمندہ بھی نہیں ہے، بس اب جان چھڑانے کے چکر میں ہے، دل سے وہ شرمندہ نہیں ہے، نہ ان کا توبہ کا ارادہ ہے۔ یقولون بألسنتہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یعنی ان کے زبان پر تو استغفار کا کلمہ ہے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، لیکن دل میں ان کا استغفار کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تمہیں نقصان دے یا اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے یا نقصان دینا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچائے گا؟ یعنی تمہارا استغفار کا ارادہ نہیں ہے، تم ویسے ہی منہ زبانی توبہ کرنا چاہتے ہو، تو ذرا یہ سوچ لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے کیسے بچو گے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر سے تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اگر وہ تم پہ قہر نازل کرنا چاہے۔ اللہ جل جلالہ تمہارے ہر کام سے پوری طرح باخبر ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا، یعنی منافقین کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا تھا۔ منافق تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ان خطرناک حالات میں جا رہے ہیں، یہ لوٹ کر مدینہ واپس نہیں آئیں، یہ گویا اپنی آزمائش کو خود دعوت دینے جا رہے ہیں، تو لوٹ کر واپس آنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان آیات میں پہلے سے بتا دیا، اور پھر منافقین کو کہا گیا کہ تم تو دلوں میں یہ خیال چھپا کے بیٹھے تھے کہ مسلمان جا رہے ہیں، یہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، اور آج تم استغفار کی باتیں کر رہے ہو۔ بل ظننتم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا یہ گمان تھا، تم نے یہ سمجھا تھا اللَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا،
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان کبھی بھی اپنے اہل یعنی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، تمہارا یہ گمان تھا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی، یعنی ایک تو تمہارا گمان تھا اور پھر تم اس گمان پر خوش بھی تھے کہ اچھا ہے کہ یہ واپس نہ آئے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان قائم کیے تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا، کہ جب تم مسلمانوں کے بارے میں ایسے خیالات دل میں چھپاؤ گے تو ظاہر ہے اللہ کے قہر کے مستحق بنو گے، اپنے آپ کو تباہ کرو گے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کی ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے عذاب دے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب یہاں اگلی بات ہے، آپ کو پچھلے درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ سے واپس آئے، یعنی حدیبیہ کے مقام پر صلح کر کے واپس آئے، تو اس سے تھوڑی ہی عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان خیبر کو فتح کر کے آئیں گے۔ پہلے حالات میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ صلح حدیبیہ یہ مسلمانوں کی فتوحات کی بنیاد تھی، کیونکہ جب تک قریش کے ساتھ صلح نہیں ہوئی تھی، مسلمان دو طاقتوں کے درمیان رہ رہے تھے۔ جنوب میں مکہ کی طاقت تھی، شمال میں خیبر کی طاقت تھی، یہود کی۔ یہ دونوں طاقتور لوگ تھے، درمیان میں مسلمان تھے۔ اب مسلمانوں کے پاس یہ اندیشہ رہتا تھا، ان کو ہر وقت یہ اندیشہ لاحق رہتا تھا کہ اگر ہم مکہ والوں سے نمٹنے کے لیے جائیں تو مدینہ خالی ہو جائے گا، خواتین بچے رہ جائیں گے، تو کہیں یہودی آ کے حملہ نہ کرے، اور اگر ہم یہودیوں کے پاس حملے کے لیے جائیں تو کہیں اہل مکہ آ کے حملہ نہ کر دیں۔ یعنی اس طریقے سے اندیشوں کا شکار رہتے تھے، چونکہ دو دشمن طاقتوں کے درمیان تھے۔ تو صلح حدیبیہ اس حوالے سے مسلمانوں کی فتوحات کی بنیاد بنی کہ اب ایک طرف سے مسلمان محفوظ ہو گئے کہ مکہ والوں کی طرف سے امن ہو گیا، اب یہودی باقی رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو تھوڑی ہی عرصے کے بعد آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ خیبر چلو۔ اب آگے تفصیل سے آئے گا کہ خیبر ایسا علاقہ تھا جہاں کھیتیاں باغات بہت کثرت سے تھے، یہودی بڑے امیر لوگ تھے، اور صرف خیبر ہی نہیں، خیبر کے قرب و جوار میں وادی القریٰ، فدق، تیماء، یہ تمام بستیاں تھیں جو یہودیوں کی آماج گاہ تھیں۔ یہاں یہودی قدیم زمانے سے رہتے آ رہے تھے، ان کے باغات تھے، کھیتیاں تھیں، بڑا زرخیز خطہ تھا اور مسلسل آمدن کا ذریعہ تھا۔ یعنی نقد وغیرہ ہوتا ہے ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، لیکن زمین تو ہر سال فصل دیتی ہے، خاص طور پر اگر زرخیز زمین ہو، تو یہ مسلسل آمدن کے ذرائع تھے۔ تو جب مسلمان روانہ ہوئے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی اور یہ غنائم حاصل ہوں گے، تو منافقین بھی ساتھ روانہ ہونے کو تیار ہوئے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں، خیبر کے لیے وہی جائے گا، یعنی خیبر کی مہم میں وہی ساتھ جائے گا جو صلح حدیبیہ کے سفر میں شریک تھا، یعنی جو خطرناک حالات میں شریک تھا، تو آج اس مہم کے لیے بھی وہی جائے گا۔ اگرچہ جہاد کی مہم ہے، لیکن چونکہ خطرات کم ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ بڑی مقدار میں غنیمت حاصل ہوگا، تو اس سفر پہ وہی ساتھ جائے گا جو حدیبیہ کے خطرناک سفر پر ساتھ تھا، چونکہ مال غنیمت فاتحین کے درمیان تقسیم ہوتا تھا کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے، جو جہاد میں شریک ہوئے ہیں، ان کے درمیان مال تقسیم ہوتا تھا۔ تو منافقین نے چاہا کہ ہم بھی شامل ہو جائیں تاکہ خیبر جب فتح ہو تو ہم بھی فاتح افواج میں موجود ہوں، ہمیں بھی حصہ ملے، تو انہیں روک دیا گیا کہ تم نہیں جا سکتے۔ تو آگے اس کا ذکر ہے، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، جب تم غنیمت کا مال لینے کے لیے چلو گے تو یہ پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، یعنی ہمیں بھی اجازت دو، ہم تمہاری اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لن تتبعونا،
تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے پہلے سے ہی یوں فرما رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سے حکم ہے کہ خیبر کی فتح میں وہی مسلمان شریک ہوں گے جو خیبر سے پہلے صلح حدیبیہ کے سفر میں شریک تھے۔ اب یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ یہ حکم کہیں قرآن کریم میں نہیں ہے کہ اللہ نے یہاں سورہ فتح میں کہیں فرمایا ہو کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک تھے خیبر میں بھی وہی جائیں گے، تو قرآن کریم میں تو ہے نہیں، تو اللہ کا یہ حکم کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یہ اس وحی میں شامل ہے جسے ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں یا جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمان علماء کا نقطہ نظر ہے کہ حدیث بھی وحی ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کا اعلان ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ پیغمبر جو بھی بات کہتے ہیں یہ وحی ہوتی ہے جو اللہ نے ان کی طرف کی ہوتی ہے۔ اب آگے اس وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو وحی مطلوب کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، مراد قرآن کریم ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے کہ ہے تو وحی لیکن اس کی نماز میں تلاوت کی اجازت نہیں ہے، مراد احادیث ہیں۔ تو حدیث بھی حجت ہے اور وحی ہی کی ایک قسم ہے، جیسے کہ اس آیت سے ضمنی طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے سے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ نہیں جائیں گے۔ اب قرآن کریم میں تو اللہ نے یہ فرمایا نہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی تھی، اور یہ وحی کی وہ قسم ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں یا وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے پہلے سے ہی یوں فرما رکھا ہے، فسیقولون بل تحسدوننا، فسیقولون تو اب یہ پھر کہیں گے بل تحسدوننا، دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں، یعنی جب آپ ان کو مال غنیمت کے سفر پر جانے سے روکیں گے پھر یہ شور مچائیں گے، کہیں گے کہ یہ مسلمان ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، ہم بھی خوشحال ہوں، ہمیں بھی غنیمت ملے، اس لیے ہمیں غنیمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں کہ بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ اب یہ تمام تر تفصیلات ان منافقین کے بارے میں بیان ہو رہی ہیں جو جان بوجھ کر اس سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، مشکل حالات میں نہیں تھے، لیکن اب جب ان مشکل حالات کا نتیجہ حاصل ہونے کو ہے، پھل کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ نتیجہ حاصل کرنے میں، فائدہ حاصل کرنے میں ہم ساتھ ہوں۔ تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ فائدہ اسی کو ملتا ہے جس نے پہلے مشکل اٹھائی، تو منافقین سے کہا گیا تمہیں یہ غنیمت نہیں ملے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للمخلفین من الاعراب، ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے، یعنی ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے آپ فرما دیجئے ستدعون الی قوم، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف، یعنی تمہیں لڑنے کا اگر واقعی جذبہ ہے تو حوصلہ رکھو، ان قریب تمہیں موقع مل جائے گا کسی جنگجو قوم کے ساتھ، جب جنگ درپیش ہوگی تو ہم تمہیں بلا لیں گے، پھر دیکھ لیں گے کہ تم کتنے ایک مخلص ہو۔ ستدعون الی قوم، ان قریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس بلایا جائے گا، یعنی لڑنے کے لیے، اولی بأس شدید، جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے، تو قاتلونہم، کہ یا تو ان سے لڑتے رہو، او یسلمون، یا وہ اطاعت قبول کر لیں، یعنی کوئی وہ آ کر اپنے جذبے کا اظہار کر رہے تھے نا کہ ہمیں موقع دیجئے، ہم خیبر کی جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، یا ہم بڑے جنگجو ہیں، ہم قربانی دینے والے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ تم خاطر جمع رکھو، ان قریب ایسے حالات آئیں گے کہ پھر تمہیں دعوت دی جائے گی کہ آؤ فلاں جنگجو قوم کے ساتھ واسطہ درپیش ہے، تو آؤ ان کے ساتھ لڑو، اور اس وقت تک لڑتے رہو جب تک وہ اطاعت قبول نہ کر لیں۔ فَإِن تُطِيعُوا، اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، یعنی اس وقت جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے گا تو تم اگر جہاد کے حکم پر لبیک کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا، یعذبکم عذابا الیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، یعنی اس وقت جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے گا، اب اگر تم جہاد کے حکم پر لبیک کہو اور جا کر جہاد لڑو
تو اللہ تمہیں اجر دے گا، مال غنیمت میں ملے گا، سب کچھ ملے گا، اخروی اجر میں ملے گا۔ لیکن اگر تم نے اس وقت بھی روگردانی کی جیسے کہ تمہارا پچھلا ریکارڈ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ اب آگے یہ قانون بیان ہو رہا ہے، چونکہ یہ رکوع ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جہاد سے پیچھے رہے تھے۔ اب پیچھے رہنے والے بسا اوقات کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہتے ہیں، جیسے کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی جانے کے قابل نہیں ہے، اور کچھ لوگ جان بوجھ کے پیچھے رہتے ہیں، تو شریعت دونوں میں فرق کرتی ہے۔ اب تک خطاب ان لوگوں سے تھا جو جان بوجھ کے پیچھے رہے تھے، اپنے نفاق کی وجہ سے، مسلمانوں کے لیے دل میں چھپے ہوئے بغض کی وجہ سے، تو ان پر ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو معذور کے لیے تو چھوٹ ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے نہیں گیا، کوئی نابینا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس عذر ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اگر اندھا آدمی جہاد کے لیے نہ نکلے تو اس کے پاس عذر ہے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے آدمی پر کوئی گناہ ہے، یعنی ایک آدمی لنگڑا ہے، پاؤں سے معذور ہے، تو اس زمانے میں پیدل جنگ ہوتی تھی، پیدل چلنا پڑتا تھا، سواریاں گھوڑوں پر سواری کرنی پڑتی تھی، تو لنگڑے آدمی کے لیے وہ ممکن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لنگڑے کو بھی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار آدمی پر کوئی گناہ ہے، یعنی عذر والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ماخوذ نہیں ہے، اللہ کے ہاں سے مواخذہ نہیں ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ موڑے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اسے دردناک عذاب دے گا۔ اس پورے رکوع میں سفر سے واپسی کا منظرنامہ بیان ہو رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے نفاق کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے راستے میں ہی آپ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے، ایسے ہیلے بہانے کریں گے، اور پھر جب آپ اس صلح حدیبیہ کے مشکل سفر کا ثمرہ مسلمانوں کو دینے کے لیے خیبر کی طرف روانہ ہوں گے، تو یہ اس موقع پر یہ کہیں گے، یعنی صلح حدیبیہ سے واپسی کے موقع پہ یہ کہیں گے، اور خیبر جاتے ہوئے یہ کہیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں اللہ نے پہلے ہی سے اپنے حبیب کو بتا دی، اور پھر چونکہ پیچھے رہنے والوں کی بات ہو رہی تھی، تو ایسے لوگ جو کسی عذر کی وجہ سے پیچھے نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا استثناء بھی بیان کر دیا کہ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے نہیں گیا تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے اس کو چھوٹ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ ان مومنین سے بڑا خوش ہوا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، فانزل السکینۃ علیہم، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت اتار دی، واثابہم فتحا قریبا، اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی تھی۔ اب یہاں بیعت رضوان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں تفصیل سے آپ کے سامنے یہ واقعہ آیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، تو چونکہ مسلمانوں کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا اور قریش نے تہیہ کیا تھا کہ ہم تو روکیں گے، انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی۔ راستے میں ایک جگہ خالد ابن ولید کی سرکردگی میں گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے راستہ تبدیل فرمایا اور دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے حدیبیہ کی طرف چلے گئے۔ حدیبیہ جدہ سے مکہ کے راستے میں آتا ہے، مدینہ سے اگر مکہ جائیں تو راستے میں حدیبیہ نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام نے راستہ تبدیل کیا تھا تاکہ قریش کے اس لڑاکا دستے کے ساتھ مسلمانوں کی مٹ بھیڑ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، چونکہ لڑائی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نہیں تھی۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو اب گفت و شنید شروع ہو گئی، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے درس میں آ چکی ہیں۔ ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بھیجا مسلمانوں کا سفیر بنا کے۔ حضرت عثمان کو قریش نے روک لیا
ادھر مسلمانوں کے پاس یہ افواہ پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا۔ ایک کیکر کا درخت تھا حدیبیہ کے مقام پہ، اس کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اور اعلان ہوا عام کہ جتنے لوگ ہیں سب آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے، جان دے دیں گے، لیکن قریش مکہ کے ساتھ لڑائی کریں گے، منہ نہیں موڑیں گے۔ اب یہ بیعت کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ آپ اس زمانے کے حالات کا تصور کریں کہ ایک تو مسلمان تعداد میں کم تھے، 1400 تھے، قریش ہزاروں میں تھے، اہل مکہ بھی اور ان کے جو قرب و جوار میں ان کے حلیف قبائل تھے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور پھر مسلمان اپنے مستقر سے بہت دور تھے، مدینہ طیبہ تو یہاں سے بہت دور تھا، یعنی مسلمانوں کو مدد ملنے کی بھی کوئی خاص امید نہیں تھی، جبکہ قریش تو چند میل کے فاصلے پہ تھے، حدیبیہ مکہ کی سرحد پہ تھا، یعنی وہ چند میل کے فاصلے پہ تھے، مکہ کے قریب تھے، انہیں رسد مل سکتی تھی، انہیں عددی برتری مل سکتی تھی، اسلحہ مل سکتا تھا، ہر قسم کا تعاون انہیں اپنے گھر سے حاصل ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کے پاس ویسے بھی اسلحہ نہیں تھا، صرف میان میں ایک تلوار تھی۔ اس زمانے کا جو اسلحہ تھا کہ تیر ہیں، زرہ ہے اور نیزے ہیں، سواریاں ہیں، اور اسلحے کی جتنی قسمیں تھیں، مسلمان اسلحہ ساتھ نہیں لائے تھے، چونکہ جنگ کا جہاد کا ارادہ نہیں تھا، صرف تلواریں تھیں۔ اب یہ حالات ہوں کہ تعداد بھی کم ہے، پیچھے سے مدد ملنے کا امکان بھی نہیں ہے، اسلحے کے نام پہ صرف تلوار ہے، اور اس تعداد اور اس تھوڑے اسلحے کے ساتھ بغیر کسی ظاہری مدد کی امید کے قریش مکہ کے ساتھ لڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اس خطرناک حالات میں بھی اگر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے تو ان کے دلوں میں کتنا ایک اخلاص ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جب اعلان ہوا تو سب مسلمان آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر انہوں نے بیعت کی، سوائے ایک کے۔ ایک منافق تھا جو اس سفر میں ساتھ تھا، اس کا اس موقع پہ اونٹ گم ہو گیا تھا، سرخ اونٹ تھا، سرخ اونٹ اس زمانے کی قیمتی سواری سمجھی جاتی، تو وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں لگا ہوا تھا، یہاں بیعت میں شریک نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اعزاز سے اس کو محروم رکھا چونکہ وہ منافق تھا۔ باقی تمام صحابہ جو مخلص صحابہ تھے ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر دی، اور اس بیعت کا قریش مکہ پر اتنا رعب پڑا کہ پھر وہ صلح کرنے پر مجبور ہوئے، اور انہوں نے پھر بعد میں اپنا نمائندہ بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کی گفتگو کے لیے، اور صلح نامہ باقاعدہ تحریر کیا گیا۔ یہ تمام تر تفصیلات پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہاں اس بیعت کا ذکر ہے جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی درخت کے نیچے۔ اب یہ جو درخت تھا ظاہر ہے کہ اس کی ایک تاریخی اہمیت تھی، اس کا ایک تقدس بھی تھا کہ یہاں بیٹھ کر صحابہ کرام نے بیعت کی تھی۔ اس درخت کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ جب اگلے سال عمرے کے سفر پر آئے، اس سال تو انہوں نے عمرہ نہیں کیا چونکہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر صحابہ کرام کا جب یہاں سے گزر ہوا تو اس موقع پہ انہوں نے اس درخت کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کی کہ وہ جس درخت کے نیچے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی تھی وہ درخت کون سا ہے، تو اس کی تعیین میں ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی طور پہ ان کے ذہنوں سے اس درخت کی تعیین ہی ختم کر دی، وہ متعین نہ رہا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ درخت متعین تھا، معلوم تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب لوگوں نے وہاں نمازیں پڑھنی شروع کر دی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کٹوا دیا کہ کہیں آگے جا کر مسلمانوں کے عقیدے میں کوئی کمزوری نہ آ جائے۔ تو بہرحال اس طریقے سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان حضرات کو یہ جو بیعت رضوان میں شریک تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک خاص درجہ عطا کیا۔ صحابہ کے مختلف درجہ بندیاں ہیں۔ السابقون الاولون وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بالکل ابتداء میں اسلام قبول کیا تھا، مکہ میں سخت حالات میں وہ اپنے اسلام پہ ثابت قدم رہے، ایک درجہ ان کا ہے۔ اسی طرح ایک درجہ اصحاب بدر کا ہے جو بدر میں شریک تھے،
ایک درجہ بیت رضوان والوں کا ہے، چونکہ ان کے لیے اللہ کی عمومی رضامندی کا اعلان ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اس درخت کے نیچے جن صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ نے ان کو رضامندی کا پروانہ دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ کی رضامندی تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، مستقبل کے حال بھی جانتا ہے۔ گویا اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ جیسے آج مخلص ہیں یہ زندگی کے آخری لمحے تک مخلص رہیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ کسی مومن کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ وہ انعام ہے جو اہل جنت کو بھی آخر میں ملے گا۔ جب اہل جنت کو ہر طرح کی نعمتیں مل جائیں گی اس کے بعد اعلان ہوگا کہ تمہیں اللہ ایک اور انعام دینے والا ہے، تو جنتی کہے گا کہ سب کچھ تو ہمیں مل گیا، اب کون سا انعام دیا جا رہا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا تمہیں اللہ کی ہمیشہ کی رضامندی دی جا رہی، اللہ تعالیٰ تم سے ایسا راضی ہے کہ اب کبھی ناراض نہیں ہو۔ تو اللہ کی رضامندی یہ مومن کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی جو رضامندی ہے وہ سب سے بڑا انعام ہے، اس سے اگلا کوئی انعام نہیں ہے۔ اور یہ انعام ان 1400 صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو صحابہ کے بارے میں دلوں میں طرح طرح کا بغض رکھتے ہیں، اس صورت کے آخر میں بھی آئے گا۔ اگر کسی کے دل میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بھی بغض ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ ایمان اور صحابی کے بارے میں بغض یہ ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ اللہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس وقت مخلص تھے، بعد میں یہ ہوا، بعد میں وہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا جب وہ سرٹیفکیٹ دے رہا تھا کہ آگے جا کر کیا کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کریم میں باقاعدہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، تو یہ گویا کہ ایک اعلان ہے کہ یہ ایسے عمل آخر تک کرتا رہے گا جو اللہ کی رضامندی والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ کسی ادارے کی ڈگری تو نہیں ہے نا۔ ایک ادارہ جب ڈگری دیتا ہے تو اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ آدمی ساری زندگی اسی راستے پہ رہے گا، وہ بعد میں بگڑ بھی سکتا ہے، اپنی پروفیشنل لائف چھوڑ بھی سکتا ہے۔ وہ تو انسانوں کی ڈگری ہے، یہ اللہ کی جانب سے دی جانے والی ڈگری، جس میں نہ تو کوئی شک ہو سکتا ہے نہ کوئی شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ کا وہ اعزاز ہے جس میں اس آسمان کی چھت کے نیچے کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر رہا ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، یعنی ان کے دلوں میں اخلاص تھا، ان کے دلوں میں عزم تھا۔ ان کو اپنے سامنے خطرناک حالات نظر آ رہے تھے، لیکن ان حالات کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو اخلاص ہے، جو کچھ ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی۔ سکینت اتارنے کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جو اس وقت خطرناک حالات تھے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مطمئن کیا، ان کے دلوں کو سکون عطا کیا کہ نہ وہ قریش کی عددی برتری سے گھبرائے، نہ ان کے دلوں میں قریش کے اسلحے کے بارے میں کوئی خوف پیدا ہوا یا گھروں سے دوری کے حوالے سے کوئی خوف پیدا ہوا، کوئی اندیشہ قریب نہ آیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت اتار دی۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ چونکہ صلح حدیبیہ میں بظاہر شقیں ایسی تھیں جن کو صحابہ کرام اپنے لیے کوئی اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی فراست دیکھ رہی تھی کہ یہ شقیں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے کتنی ضروری ہیں۔ اب وہ تمام صحابہ کرام جو اس وقت صلح حدیبیہ پر، اس کی شقوں پر، اس کی تحریر پر، اس عہد نامے کے مندرجات پر دل سے راضی نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر رکھا، تو اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان اتار دیا کہ باوجود یہ کہ ان کے دل بے چین تھے لیکن وہ اطمینان کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا تھے، کیونکہ وہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر کہیں
1300-1400 افراد پر مشتمل فوج ہو، دشمن کی سرحدات پر ہو، اور اسی فوج کے اندر سے کوئی بغاوت رونما ہو جائے یا کوئی اختلافات رونما ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ تحریک وہیں پر ہی ختم ہو جائے گی۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ کچھ صحابہ کے دلوں میں صلح کے حوالے سے اندیشے موجود تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صلح گویا کہ ہماری شجاعت کے خلاف ہے، ہماری دلیری کے خلاف ہے، ہم لڑ سکتے ہیں، خون کا آخری قطرہ بہا سکتے ہیں، پھر ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا اور اس صلح پر راضی ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے دلوں پر سکینت اتار دی۔ تو ان تمام حالات میں جو صحابہ کو درپیش تھے اور اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن رکھا، اس کا ذکر ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت اتار دی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ قریبی فتح سے مراد فتح خیبر ہے۔ اس صلح کے بعد مسلمانوں کے لیے فتح کے راستے کھل گئے تھے۔ اس صلح کے تھوڑے عرصے کے بعد خیبر فتح ہوا، اور اس صلح کے 2 سال کے عرصے میں مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد طائف کی طرف مسلمان گئے، بنو ثقیف اور بڑے جنگجو قبائل کو لگام ڈالی، اور اس کے بعد مسلمان روم کی سرحدات تک گئے، اور روم جیسی سپر پاور کو بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تو یہ تمام تر کامیابیاں ہیں جن کا نقطہ آغاز یہ صلح حدیبیہ بنا تھا۔ تو یہاں فتح خیبر کا ذکر ہے، اور دیگر فتوحات کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی جو ان کے ہاتھ آئیں گے۔ یعنی خیبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت سارے اموال دے گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خیبر میں ملنے والا سب سے بڑا مال غنیمت تو زمین تھی۔ خیبر کی انتہائی زرخیز زمین اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کی درخواست پر یہودیوں کو وہیں برقرار رکھا، انہیں خیبر سے نکالا نہیں گیا۔ یہودیوں نے درخواست کی کہ ہمیں نکالے مت، زمینیں تو چلیں آپ کی ہوئی لیکن ہمیں یہاں رہنے دیں، ہم ماہر فن لوگ ہیں، اس زمین کا مزاج جانتے ہیں، ہم کاشتکاری کریں گے، آدھا مال اپنے پاس رکھیں گے، آدھا آپ کو دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر ان کی اس پیشکش کو قبول کیا، انہیں وہیں برقرار رہنے دیا گیا۔ اب زمینیں مسلمانوں کی تھیں اور کاشتکاری یہودی کرتے تھے، اور جب فصل سامنے آتی تھی تو آدھا حصہ یہودی خود رکھتے تھے، آدھا مسلمانوں کو دے دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لے گئے تھے، اور مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر یہود سے کہا کہ یہ آدھا تمہارا ہے اور آدھا مسلمانوں کا ہے۔ تو ایک مال تو یہ تھا، پھر قلعے تھے، باغات تھے، اور بھی بہت سارے اموال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خیبر میں سے عطا فرمائے۔ خیبر تک، یعنی خیبر کی فتح تک مسلمانوں کی معاشی صورتحال کچھ اور تھی، اور اس فتح کے بعد مسلمانوں کی معاشی صورتحال بدل گئی۔ اب تک مہاجرین کے پاس وہ اموال موجود تھے جو انہیں انصار نے دیے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مہاجرین نے ہجرت کی تھی تو ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، انصار نے ان کی مدد کی تھی، باغات دیے تھے، کھیتیاں دی تھی، درخت دیے تھے کہ یہ میرے درخت ہیں، آدھے آپ لے لیجئے، آدھے میرے پاس ہوں گے۔ تو فتح خیبر تک مہاجرین کے پاس وہ درخت، وہ باغات، وہ زمینیں موجود تھیں جو انصار نے دی تھی۔ جب خیبر فتح ہوا، مہاجرین کو کثرت سے مال غنیمت میں حصہ ملا، تو مہاجرین نے انصار کے جو عطایا تھے جو انہوں نے مہاجرین کو دے رکھے تھے تو وہ واپس کرنے شروع کر دی کہ اب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، اب جو آپ نے ہماری مدد کے لیے یہ زمینیں دی تھیں، یہ باغات دیے تھے، یہ کاشتکاری کے اسباب دیے تھے، تو یہ اب آپ کو واپس ہیں، آپ کا مال ہے، آپ کو مبارک ہو۔ یعنی یہ اعلیٰ مثال مسلمانوں نے قائم کی کہ جب تک ہماری ضرورت تھی ہم نے اپنی ضرورت اس سے پوری کی، اب جب یہ ہماری ضرورت اللہ نے ہمارے اپنے مال سے پوری کر دی کہ خیبر سے ہمیں اپنا مال مل گیا، تو انصار کی چیزیں مہاجرین نے واپس کرنی شروع کی۔ اسی فتح میں یعنی اسی دوران ایک واقعہ پیش ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کی والدہ نے کچھ درخت پیش کیے تھے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔
اب فتح خیبر کے بعد جب دیگر انصار کو ان کے درخت اور باغات واپس دیے جانے لگے تو حضرت ام سلیم نے درخواست کی کہ جو میرے درخت ہیں وہ بھی مجھے واپس آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت حضرت ام ایمن کو دے دیے تھے جو کہ آپ کی پرورش کنندہ تھی۔ حضرت ام ایمن یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی دنیا سے رخصتی تک آپ کی زیارت کی، اور شاید اس اعزاز میں وہ یکتا ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی وہ آپ کے گھر میں موجود تھی، آپ کی ولادت کے وقت وہ آپ کی نگہداشت کرتی رہی، آپ کی اماں جان کے انتقال کے بعد تو وہ مستقل نگہداشت کرنے لگی، اور بعد میں بھی حضور علیہ السلام کے گھر میں تھی، آپ نے ہی ان کی شادی بھی کروائی، اور مدینہ طیبہ میں بھی ہر وقت ہی حاضر باش رہتی تھی۔ تو آپ کے سانحہ ارتحال تک، دنیا سے رخصتی تک، یہ حضرت ام ایمن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام ان کو اپنی والدہ کا مقام دیتے تھے، تو آپ نے وہ درخت ان کو آگے دے دیے تھے۔ اب جب ان سے کہا گیا کہ واپس دو، انہوں نے کہا میں تو نہیں دیتی۔ حضرت انس حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، اور چونکہ یہ درخت حضرت انس کی والدہ کے تھے تو حضرت ام ایمن نے غصے میں آ کے حضرت انس کے گلے میں چادر ڈالی اور اس کو کھینچنے لگی، غصے کا اظہار کر رہی تھی کہ تمہاری اماں درخت کیوں مانگ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا بہت احترام فرماتے تھے، اپنی والدہ کا مقام دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو پھر راضی کرنا شروع کیا، اور اپنے پاس موجود مختلف درخت آپ ان کو دیتے گئے کہ اچھا تمہیں اتنے درخت دیتا ہوں، چلو اتنے دے دیتا ہوں، چلو اتنے دے دیتا ہوں۔ تو کئی گنا زیادہ درخت آپ نے انہیں عطا فرمائے، انہیں راضی کیا، اور پھر جا کے وہ ان درختوں سے دستبردار ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہ پھر حضرت ام سلیم کو واپس کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب والدین بزرگی کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اولاد نے ان کی دلجوئی کرنی ہوتی ہے، پھر قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں چلا جاتا، بلکہ ان کی دلجوئی کرنی پڑتی ہے، مختلف طریقوں سے ان کو راضی کرنے کے لیے پیشکشیں بھی کرنی پڑتی ہیں، اپنی تنخواہوں میں سے حصے بھی دینے پڑتے ہیں، تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اپنی اولاد۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اولاد کو یہ درس دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طریقے سے درس رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والدین تو اس زمانے میں حیات نہیں تھے، والد ماجد آپ کی ولادت سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تھے، والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں تشریف لے گئی تھی۔ اب والدین کے ساتھ طرز عمل کیسے رکھنا ہے، اس حوالے سے اگر ہمیں سیرت میں رہنمائی ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے ساتھ کیسا طرز عمل رکھا، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے ساتھ کیسا طرز عمل رکھا، اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ والد کے ساتھ کیسے رہا جائے، کیونکہ چچا بھی والد کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس صلح کے بعد یعنی اس فتح خیبر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غنیمت عطا فرمائی، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی يَأْخُذُونَهَا، جو وہ لیں گے، ان کے ہاتھ آئیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا، اور اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے، تأخذونها، جو تم حاصل کرو گے، یعنی خیبر کے مال تو ملیں گے، اللہ آگے بھی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ آگے بھی تمہیں بہت ساری فتوحات نصیب ہوں گی، بہت سارے اموال حاصل ہوں گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا ہے، فوری طور پر تمہیں یہ فتح دے دی ہے۔ اس سے مراد صلح حدیبیہ کی کامیابی بھی ہے کہ صلح کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور اس سے مراد فتح خیبر بھی ہے۔ اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اس سے مراد صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ میں قیام کے دوران اہل مکہ کے ہاتھوں کو مسلمانوں پر سے روکا، اور فتح خیبر کے موقع پر یہودیوں کے ہاتھوں کو مسلمانوں پر سے روکا کہ یہود مسلمانوں کو کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور معمولی سی جھڑپوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خیبر کے تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھ فتح کروا دی۔ تو اس کا ذکر ہے کہ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی۔
اس سے مراد چاہے صلح حدیبیہ لے لیں وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور چاہے فتح خیبر لے لیں وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، یعنی ایسے حالات پیدا کیے کہ دشمن تمہیں نقصان نہ پہنچا سکا۔ اب اس میں صلح حدیبیہ کے حالات بھی آتے ہیں کہ حدیبیہ میں قیام کے دوران اہل مکہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے، جیسے آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کئی مرتبہ انہوں نے کوششیں کی، چھاپہ مار ٹیمیں بھیجی لیکن ناکام ہوئے۔ ادھر مسلمان جب حدیبیہ میں تھے تو 1400 مسلمانوں کے مدینہ سے جانے کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ میں اب مرد نہ ہونے کے برابر ہیں، مخلصین تو سارے چلے گئے تھے، یہودیوں کے پاس موقع تھا کہ وہ مدینہ پہ حملہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، وہ مدینہ پہ حملہ نہیں کر پائے، اللہ نے ان کو روک دیا۔ اور پھر جب مسلمان خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو یہودی کوئی بڑی مقدار میں دفاع نہ کر سکے، کوئی دفاعی انداز زیادہ نہ اختیار کر سکے، جلدی فتح حاصل ہو گئی۔ یعنی یہ تمام حالات اس میں شامل ہیں کہ اللہ نے ان مواقع پر دشمنوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تھے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ وَأُخْرَىٰ، اور ایک اور فتح بھی ہے، لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ اس سے مراد فتح مکہ ہے کہ ایک اور آگے بڑی فتح آنے والی ہے جو فی الحال تمہارے قابو میں نہیں ہے، یعنی اس وقت مسلمان اتنی مقدار میں نہیں تھے کہ مکہ فتح کر سکے، حالات بظاہر ایسے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی اہل مکہ کے حالات اللہ ایسے کرے گا کہ وہ گویا کہ ہاتھ باندھ لیں گے مسلمانوں کے آگے، پھر سر نہیں اٹھا سکیں گے جب مسلمان یہاں کا رخ کریں گے۔ اور پھر ایسے ہوا کہ جب 8 ہجری میں مسلمانوں کی 10,000 پر مشتمل افواج مکہ کی طرف گئیں تو اہل مکہ دفاع نہ کر سکے، نہ ان کی کوئی فوج باہر نکلی، نہ انہوں نے کوئی دفاعی نقطہ حکمت عملی اپنائی، بس انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہم شکست تسلیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن خالد ابن ولید نے اور دیگر مسلمان جرنیلوں نے فوری طور پر اس پر قابو پا لیا۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک اور فتح یعنی فتح مکہ بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں تو نہیں آئی، لیکن قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب آگے صلح حدیبیہ کے حالات کا پھر ذکر ہو رہا ہے۔ مسلمان جب حدیبیہ کے مقام پر تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ہاتھوں کو قریش سے روک رکھا تھا، اور قریش کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روک رکھا تھا، یعنی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ حالانکہ اگر اس وقت لڑائی ہوتی تو ظاہر ہے کہ مسلمان جوش اور جذبے میں تھے، وہ بیعت رضوان میں شریک ہو چکے تھے، تو کوئی بعید نہیں تھا کہ مسلمان اپنے جوش اور جذبے کی وجہ سے قریش کی طاقت کو بہا کے لے جاتے اور مکہ کو فتح کر لیتے، اور یقیناً ایسا ہو جانا تھا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں ہونے دیا، یعنی اس وقت 6 ہجری میں جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر تھے تو اللہ نے لڑائی کی نوبت نہیں آنے دی، مسلمانوں کو اس موقع پر فتح مکہ کی توفیق نہیں دی۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے 2 وجوہات بیان کی، یعنی اس موقع پہ لڑائی نہیں ہوئی، مکہ فتح نہیں ہوا۔ ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ یہ ایسا موقع تھا کہ اس وقت کئی ایسے مسلمان تھے جو مکہ میں مظلومی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ہجرت کے اسباب نہیں تھے کہ خاندان نے باندھ رکھا ہے، قید میں ڈال رکھا ہے، مظلومی کی حالت میں وہ مکہ میں موجود تھے۔ ان میں سے کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، قریش کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا ہوا تھا اور قریش نے قید میں ڈالا ہوا تھا۔ اب اگر اس موقع پہ لڑائی ہوتی اور مسلمان مکہ پہ حملہ کرتے تو اس بات کا امکان تھا کہ قریش ان مسلمانوں کو اپنے آگے رکھتا، اپنی فوج کے آگے رکھتے، ہیومن شیلڈ کی طور پہ، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسانی دیوار بنا دی جاتی ہے کسی جگہ کی حفاظت کے لیے۔ تو اس بات کا اندیشہ موجود تھا کہ کہیں وہ ان کو اپنے تحفظ کے لیے اپنے سامنے نہ لے آئیں، اور ایسے موقع پہ مسلمان اگر حملہ آور ہوتے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو پہلے قتل کرنا پڑتا، تو
ان کے مسلمان بھائی ان کے اپنے ہاتھوں قتل ہوتے، بعد میں مسلمان پھر پشیمان ہوتے، پریشان ہوتے۔ تو ایک تو مصلحت یہ تھی کہ اس موقع پہ اللہ نے لڑائی نہیں ہونے۔ دوسری مصلحت یہ تھی کہ اگر اس موقع پہ لڑائی ہوتی تو بڑی تعداد میں خون ریزی ہوتی، کیونکہ مسلمان بھی جوش اور جذبے میں تھے، ادھر اہل مکہ بھی طاقت کے عروج پہ تھے، تو سخت لڑائی ہوتی، خون ریزی ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو، اور قریش کے یہ لوگ جو آج تو اسلام کے مد مقابل صف آ رہا ہیں، لیکن یہ بعد میں مسلمان ہو جائیں، یعنی اس موقع پہ ان کے ساتھ لڑائی نہ ہو، یہ مقتول نہ ہو، بلکہ بعد میں یہ مسلمان ہو جائیں اور اسلام کے لیے پھر یہ بڑی بڑی خدمات انجام دے۔ تو یہ دو ایسی مصلحتیں تھیں جن کو اللہ نے یہاں خود بیان کیا کہ ان مصلحتوں کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ لڑائی نہیں ہونے دی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ مظلوم مسلمان بھی موجود تھے، اس موقع پہ ان کی بھی جان کی حفاظت ہوئی۔ اور قریش مکہ میں اس وقت جو بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے مخالف تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اکرمہ تھے اس وقت قریش والوں کے جرنیل تھے، لیکن بعد میں جب مسلمان ہوئے تو غزوات میں بڑھ چڑھ کے انہوں نے کام کیا، اور جنگ یرموک کے موقع پہ شہید ہوئے۔ جنگ یرموک کے موقع پہ یہ ایک بڑے دستے کے سالار تھے، اس وقت مسلمانوں کا سامنا کئی گنا بڑے دشمن سے تھا، اور انہوں نے نمایاں خدمات انجام دی، شہید ہوئے۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تو قریش کے سردار تھے، بعد میں مسلمان ہوئے اور غزوات میں شریک تھے، اور جنگ یرموک کے موقع پہ وہ صف اول میں موجود تھے، ایک آنکھ ان کی شہید ہوئی۔ ان کی اہلیہ ہند جو اس وقت تو مسلمانوں کی سخت مخالف تھی، لیکن بعد میں جب وہ مسلمان ہوئی تو چونکہ دلیر قریشی خاتون تھی تو مختلف مواقع میں غزوات میں وہ شریک تھی، جنگوں میں شریک تھی۔ جنگ یرموک میں مسلمان افواج کے ساتھ خواتین بھی تھیں، اور ایک دن ایسا آیا کہ جب مسلمانوں کا ایک دستہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکا اور پسپا ہوتے ہوتے پیچھے آ گیا تھا، خواتین کی صفوں تک آ گیا تھا، اور ان میں ابو سفیان بھی موجود تھے۔ ادھر خواتین نے تہیہ کیا ہوا تھا، ہند موجود تھی وہاں پہ خواتین کے ساتھ، ابو سفیان کی اہلیہ۔ انہوں نے خواتین کو جمع کر کے کہا تھا کہ دیکھو تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مرد بڑی مقدار میں شہید ہو چکے ہیں، دشمن پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اور اب مسلمان مرد کافی مقدار میں شہید بھی ہو گئے ہیں، اب ہمیں میدان میں آنا پڑے گا۔ تو خواتین نے ان سے کہا کہ ہمارے مرد ہمیں اجازت نہیں دیں گے، تو ہند نے ان سے کہا کہ ہم اجازت لیں گے بھی نہیں، اور بس تم تیار ہو جاؤ، جنگی لباس پہنو، اور کوئی کسی کو خیمے کا کھونڈا ملتا ہے، جو بھی تلوار ملتی ہے لو، ہم میدان میں نکلیں گے۔ اور جس وقت مسلمانوں کے فوج کا ایک دستہ جن میں ابو سفیان بھی تھے، جب یہ پسپا ہوتا ہوتا خواتین تک آیا تو سب سے پہلے یہ ہند ہی باہر آئیں، جنہوں نے ابو سفیان کو آر دلائی کہ واپس کیوں آ گئے، چلو واپس اور دشمن کے مقابلے میں۔ اور خواتین تلواریں لے کر دشمن کے مقابلے میں آ گئی، اور ان کی سالاری یہی ہند کر رہی تھی۔ اور جب اپنی عورتوں کو مسلمان مجاہدین نے تلوار اٹھا کر لڑتے ہوئے دیکھا تو انسان کے اندر ایک خوابیدہ طاقتیں ہوتی ہیں، تو وہی مسلمان جو زخموں سے چور تھے، کئی دن سے لڑ رہے تھے، لیکن اپنی خواتین کو اس حالت میں دیکھ کے ان کے اندر کی خوابیدہ طاقت بیدار ہوئی، اور انہوں نے پلٹ کے دشمن پہ حملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کامیابی بھی عطا کی۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان حضرات کی قسمت میں یہ کارنامے لکھے تھے، اس وجہ سے اس صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ جل جلالہ نے لڑائی کا موقع نہیں آنے دیا، بلکہ ان کے درمیان صلح کروا دی۔ یہاں ان مصلحتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے مسلمانوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو پتہ تو ہوتا کچھ نہیں ہے، اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں سن لیتے ہیں، پھر جناب وہ زبان درازی کریں گے، فلاں پہ کریں گے، فلاں پہ کریں گے کہ جی یہ بنو امیہ کا تھا، یہ خاتون ایسی تھی۔ تو وہ پیچھے جو کچھ ہوا تھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پہ معاف کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، اللہ نے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا، آپ نے ان کے جب وہ بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے بیعت فرمائی، ان کے ایمان کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد وہ ثابت قدم رہے، اور انہوں نے اپنے جو پچھلے گناہ تھے وہ اپنے خون کے ذریعے مٹائے، کارہائے نمایاں سر انجام دی۔
تو ہمارے نوجوانوں کو تاریخ کی تو خبر ہوتی نہیں ہے، بس سوشل میڈیا پہ کوئی 2 سطر کی کوئی بات دیکھ لی یا کسی کیمرے کے سامنے موجود کسی آدمی کو سن لیا اور بس پھر شروع ہو گئے کہ جی فلاں تو ایسی تھی اور فلاں تو ایسا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب ایک صحابی کا ایمان حضور علیہ السلام نے قبول کیا ہے اور اس صحابی کا انتقال بھی حالت ایمان پہ ہوا ہے، ظاہر صحابی تبھی ہم کہہ رہے جب حالت ایمان پہ وہ دنیا سے گیا ہے، تو دنیا کے کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عدالت لگا کے بیٹھے۔ باقی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کے آگے کسی کے بارے میں زبان درازی کریں، چاہے وہ اکرمہ ہوں جو شہید ہوئے ہیں بعد میں، چاہے وہ ابو سفیان ہوں جنہوں نے ایک آنکھ گوائی ہے۔ آج جو بولنے والا ہے اس نے وہ جائے پہلے اسلام کے لیے آنکھ قربان کرے، پھر ابو سفیان کے بارے میں کچھ بات کرے۔ یا ہند کے بارے میں لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، ذرا جنگ یرموک میں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی کارہائے نمایاں دیکھیں اور اتنے کارنامے انجام دیں، اور اس کے بعد پھر ان پر زبان درازی کی کوشش کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بولنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے سے کئی گنا دشمن کے مقابلے میں جم کے لڑنا مشکل ہے۔ ظاہر ہے کہ لڑتا وہی ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ تو خیال رکھنا چاہیے، اپنی زبان کا خیال کرنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز کا وہ جملہ یاد رکھیں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کا وہ مقدس خون جس سے اللہ نے تمہاری تلواروں کو محفوظ رکھا، تو تم اپنی زبانوں کو کیوں اس سے آلودہ کرتے؟ یعنی جب اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، آپ کسی صحابی کے مقابلے میں تلوار اٹھا کے نہیں آئے، اس آزمائش سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے، تو زبان کی حفاظت آپ خود کر لیں۔ کسی صحابی کے بارے میں الٹی سیدھی بات نہ کہیں۔ بسا اوقات انسان کے دل میں کوئی غبار اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، بیٹھ کر ذرا حالات دیکھ لینے چاہیے نا۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کے مقام کا اندازہ نہیں۔ یہ موجودہ جو اسکرین پر آنے والے اسکالرز ہیں، ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کے سامنے تاریخ کے وہ ابواب رکھے ہیں جو نوجوانوں کو اس وقت پڑھانے چاہیے تھے جب وہ پہلے صحابہ کا مقام سمجھ لیتے۔ یہ مشاجرات صحابہ ہیں یا صحابہ کی تاریخ کے یہ جو ابواب ہیں، یہ ایک آدمی کو اس وقت پڑھنے ہوتے ہیں جب وہ آدمی صحابہ کی تاریخ سے پوری طرح واقف ہو، صحابہ کے مقام کو سمجھتا ہو۔ ایک آدمی کو صحابی کے مقام کا علم ہی نہیں ہے اور وہ ان ابواب کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ فوری طور پہ اس کا ذہن بدل جاتا ہے نا۔ تو ہمارے ان حضرات کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے عام لوگوں کے سامنے یہ چیزیں کھولنی شروع کی ہیں۔ اگر کھولنی بھی تھی تو پہلے ان کو پورا پڑھاتے۔ ہمارے ہاں مدارس میں بھی یہ مشاجرات وغیرہ 8ویں سال جا کے پڑھائے جاتے ہیں، یعنی 7 سالوں تک آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے، صحابہ کا مقام سمجھایا جاتا ہے، اس کے بعد جا کر پھر یہ تاریخ طالب علموں کے سامنے لائی جاتی ہے۔ تو صحابہ کے معاملے میں بہت حساس رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں حساس ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ اگر تم سے لڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر انہیں کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا۔ اب یہاں لڑائی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے لڑائی نہیں ہونے دی، اس کی مصلحت یہ ہے، اور اگر ہوتی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرتا۔ سنت اللہ، جیسا کہ اللہ کا یہی دستور ہے، التی قد خلت من قبل، جو پہلے سے چلا آتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ کا دستور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کی جماعت کو کامیاب کرتا ہے۔ اس موقع پر بھی اگر صحابہ لڑتے، لڑائی کا موقع آتا تو صحابہ ہی کامیاب ہوتے، لیکن لڑائی نہیں ہوئی، مصلحتیں آگے آ رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہی اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا، بِبَطْنِ مکہ تھا، مکہ کی وادی میں۔ حدیبیہ مکہ کی سرحدات پر تھا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مکہ کی سرحدات پر اس وادی میں اللہ نے لڑائی روک دی کہ تمہارے ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکے۔ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے جب کہ وہ تمہیں ان پر قابو دے چکا تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی مواقع پر مشرکین کی چھاپہ مار ٹیموں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا،
ایک موقع پہ غالباً نماز فجر کا موقع تھا، جب مسلمان حدیبیہ میں تھے، مشرکین 50-70 تھے، پہاڑوں سے اتر کے انہوں نے حملے کی کوشش کی، ایک مسلمان کو شہید بھی کیا، لیکن مسلمان پہرے داروں نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، چونکہ صلح کی پاسداری تھی، اس وقت لڑائی کا ارادہ نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر بھی کچھ مشرکین نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، انہوں نے 4 یا 5 مشرکین کو تن تنہا گرفتار کیا اور اللہ کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے انہیں آزاد کیا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ اللہ ان پر آپ کو قابو دے چکا تھا، اس کے باوجود اللہ نے آپ کے دل میں رحمت ڈالی، آپ نے ان کو آزاد کیا۔ تو گویا مسلمانوں کے ہاتھوں کو قریش تک نہیں پہنچنے دیا اور قریش کے ہاتھوں کو مسلمانوں تک نہیں پہنچنے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، یعنی عمرے پر نہیں جانے دیا، وَالْهَدْيَ، اور قربانی کے جانوروں کو، مَعْكُوفًا، جو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے، قربانی کے جانوروں کو بھی روکا، کس بات سے؟ اَن يَبْلُغَ مَحِلَّ، کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچ سکے، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو بھی روکا، قربانی کے جانوروں کو بھی اپنی منزل تک پہنچنے سے روکا، چونکہ مسلمان عمرے کے سفر پر تھے، اپنے ساتھ قربانی کی جانور لیے ہوئے تھے، اور یہ قربانی کی جانور حرم میں جا کر قربان ہونے تھے، کہ مسلمان عمرہ کرتے پھر قربانی کر کے حلال ہوتے، احرام کھولتے، تو لیکن انہوں نے نہ قربانی کی جانوروں کو جانے دیا نہ مسلمانوں کو جانے دیا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اور اگر کچھ مسلمان، اب یہاں سے وہ مصلحتیں بیان ہو رہی ہیں، یعنی قریش کا جرم بھی اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو عمرے سے روکا، قربانی کی جانوروں کو روکا، کفر اختیار کیا، یہ تمام ان کے جرائم ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو ان پر دسترس نہیں دی، لڑائی نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ پہلی مصلحت کیا ہے؟ وہی مظلوم مسلمان جو مکہ میں موجود ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اور اگر کچھ مسلمان مرد نہ ہوتے، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی، أَن تَطَئُوهُمْ، کہ تم انہیں پیس ڈالو گے، فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچ جاتا۔ نقصان یہی کہ بعد میں پریشانی ہوتی کہ اپنے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھوں مارے گئے۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ دوسری مصلحت، یعنی 2 مصلحتوں کی وجہ سے اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی، ایک تو مظلوم مسلمانوں کو بچانے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر آج جو قریش کے سرغنہ ہیں، کفر کے سردار ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں اپنی رحمت کے دائرے میں لے لے، بغیر کسی خون ریزی کے مستقبل میں مکہ فتح ہو جائے، یہ مکہ والے مارے نہ جائیں، بلکہ یہ مسلمان ہو کر بعد میں اسلام کے لیے خدمات انجام دیں، اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ یہ آگے دوسری مصلحت کا بیان، لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے، یعنی اللہ نے انہیں قتل ہونے سے بچایا، آگے اس مسلمان ہونے کی توفیق دی۔ لَوْ تَزَيَّلُوا، البتہ اگر وہ وہاں سے ہٹ جاتے، یعنی وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے، کون مسلمان؟ جو مظلوم مسلمان ہیں، وہ اگر مکہ سے ہٹ کر کہیں اور چلے جاتے، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم ان میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے۔ یعنی اگر قریش کو ہیومن شیلڈ کا موقع نہ ملتا، وہ مظلوم مسلمانوں کو سامنے نہ لانے پر قادر نہ ہوتے، وہ مظلوم مسلمان کہیں چلے جاتے، پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے تلواروں کا لقمہ ان کو بنا دے۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ، جب ان جاہلوں نے، جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی، حمیت الجاہلیہ، جو جاہلیت کی حمیت تھی، یعنی باوجود عرب کے دستور ہونے کے انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عرب کا عام دستور تھا کہ دوست ہے یا دشمن ہے، عمرہ وہ کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے معاملے میں قریش نے جاہلیت کی جو ضد تھی اس سے کام لیا کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو یہاں اس کا ذکر ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر پر سکینت نازل فرمائی، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں پر، یعنی قریش کی ضد کے مقابلے میں
اللہ نے پیغمبر پر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، یعنی مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کیا ہر حال میں، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اسی کے اہل تھے، یعنی تقوی کے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پہلے آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ اب جب مسلمانوں نے عمرہ نہیں کیا تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پہ عمل درآمد کے لیے نکلے تھے، تو ہمیں عمرہ کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ تو راستے میں ایک جگہ آپ علیہ السلام نے ان سوال کرنے والوں سے فرما بھی دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہا ہوں، لیکن خواب میں یہ تو نہیں تھا نا کہ اسی سال کر رہے ہیں، خواب میں یہی تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، سال کی تعین تو نہیں تھی، تو اس سال نہ صحیح اگلے سال عمرہ کر لیں گے، اور میرا خواب تو اپنی جگہ سچا ہے، تمہیں اس پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو صحابہ کرام مطمئن ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن جب مسلمان مدینہ آئے تو منافقین نے افواہیں اڑانی شروع کر دی کہ یہ تو عمرہ کرنے نکلے تھے، عمرہ کیوں نہیں کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا جو خواب ہے وہ سچا ہے، اور مسلمان عمرہ کریں گے، حفاظت کے ساتھ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد سر منڈوائیں گے بھی اور قصر بھی کریں گے۔ احرام کھولتے ہوئے دو کاموں کی اجازت ہوتی ہے، آپ چاہیں تو سر منڈوا لیں، چاہیں تو قصر کروا لیں۔ قصر کا مطلب انگلی کے پوروں کے برابر بال تراش لیں، جیسے خواتین نے صرف قصر کرنا ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ قصر بھی کر سکتے ہیں، حلق بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ حلق زیادہ افضل ہے، اللہ نے یہاں حلق کا ذکر پہلے کیا، قصر کا ذکر بعد میں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلق کرنے والوں کو ایک سے زائد مرتبہ دعا دی اور قصر کرنے والوں کو ایک دفعہ دعا دی، تو حلق اور قصر دونوں کی اجازت ہے، بہرحال حلق افضل ہے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا خواب سچا ہے، مسلمان عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد قصر کرنے والے بھی ہوں گے، حلق کرنے والے بھی ہوں گے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے، بالحق، جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب جو حتمی بات ہوتی ہے اس میں تو انشاءاللہ نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کا اگر حتمی حکم ہے تو انشاءاللہ کیوں ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اس میں اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مکہ آنا یا جانا قریش کی مشیت پر موقوف نہیں ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ چاہے گا تو مسلمان داخل ہوں گے، اور اللہ کا حکم ہے تو ضرور داخل ہوں گے، آمینین، اطمینان کے ساتھ، یعنی امن و امان کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو منڈوایا ہوگا، ومقصرین، اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے، لا تخافون، بے خوف و خطر، یعنی بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے تم طواف بھی کرو گے، عمرہ بھی کرو گے، قصر بھی کرو گے، حلق بھی کرو گے۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ تعالیٰ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں نہیں معلوم، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے، یعنی اللہ نے طے کر دیا ہے کہ مسلمان خیبر فتح کریں گے، اور اس صلح کے فوراً بعد مسلمانوں نے خیبر فتح کیا، اور اس کے بعد جا کے پھر مسلمانوں نے عمرۃ القضاء کیا۔ تو فرمایا یہ گیا کہ یہ جو حضور علیہ السلام کا خواب ہے، مسلمان اس پہ عمل درآمد کریں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ مسلمانوں کی جولی میں خیبر کی فتح ڈالے۔ مسلمان جب عمرۃ القضاء کے لیے گئے تو قریش نے معاہدے کے مطابق مکہ خالی کر دیا تھا، ارد گرد پہاڑوں پہ چلے گئے تھے۔ مسلمان جب طواف کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طواف میں رمل کا حکم دیا۔ عمرے میں جو طواف ہوتا ہے اس میں کچھ چکروں میں طواف کرنے والا ذرا اکڑ کے چلتا ہے، نوجوانوں کی طرح تھوڑا تیز قدموں کے ساتھ، کندھے ذرا ہلا کے، یعنی پہلوانوں کی طرح طاقت کا اظہار کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے کمزور اور بیمار ہو گئے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو طاقت کے اظہار کا حکم دیا۔ تکبر کی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کو تکبر کی چال پسند ہے۔ غزوہ احد کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار نکالی اور فرمایا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو عطا فرمائی۔ ابو دجانہ وہاں سے نکلے دشمن کی صفوں میں، اور اپنے ماتھے پر سرخ رنگ کی پٹی باندھ لی جو ان کی علامت تھی کہ اب ابو دجانہ کسی کو چھوڑنے والے نہیں، اور بڑے فاخرانہ انداز میں اکڑ اکڑ کر چل رہے تھے، اور جو سامنے آتا اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس موقع پر ابو دجانہ کی یہ چال اللہ کو بہت پسند ہے۔ یعنی ویسے تکبر والی چال اللہ کو پسند نہیں، لیکن جب مسلمان مجاہد میدان جنگ میں ہوتا ہے تو اسے پھر تکبر کی چال ہی چلنی ہوتی ہے دشمن کے اوپر روک ڈالنے کے لیے۔ تو ایک وہ چال تکبر والی اللہ کو پسند ہے جو میدان جہاد میں، اور ایک یہ چال جو جس کو رمل کا نام دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی قوت کے اظہار کے لیے طواف میں کچھ چکر اس طریقے سے کاٹے۔ اللہ کو بھی یہ ایسی پسند آئی کہ اس کو طواف کا حصہ بنا دیا گیا، چنانچہ آج بھی جو عمرے کا طواف کرتا ہے اسے 4 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی پسندیدگی کی ایسی سند عطا کرتا ہے کہ قیامت تک اس کو جاری کر دیتا ہے۔ جیسے اس موقع پہ صحابہ کا رمل، باقی حضرت حاجرہ کا وہ صفا مروہ کے درمیان بھاگنا، حضرت ابراہیم کا شیطان کو کنکر مارنا، یہ تمام وہ افعال ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھے، اور اللہ کے ہاں یہ ایسا شرف قبولیت پا گئے کہ اللہ نے قیامت تک ان کو جاری کر دیا اور مسلمانوں پہ لازم کیا کہ یہ کام کرو۔ تو فرمایا کہ وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے، یعنی فتح خیبر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے۔ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہے، دلیل کے میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی۔ دلیل کے میدان میں تو ہمیشہ ہی غالب ہے، عملی میدان میں بھی اولین عہد میں، اولین زمانے میں اللہ نے مسلمانوں کو غالب کیا تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں گویا کہ اسلام ایک ایسی طاقت بن چکا تھا جس کا مقابلہ کرنا کسی کے دسترس میں نہیں تھی۔ بعد میں ملوکیت شروع ہوئی، مسلمانوں میں عملی طور پر کمزوری آتی گئی، تو یہ جو عروج تھا یہ بھی کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ 6 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے، منگولوں نے مسلمانوں کے عروج کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ وہ مسلمانوں کے اپنی کارستانیت تھی، اپنی شامت اعمال تھی، لیکن بہرحال دین اسلام غلبے کے لیے ہے، دلیل کے میدان میں بھی اور سیاست کے میدان میں بھی۔ سیاست کے میدان میں اس کو غلبہ ملنا ہی ملنا ہے، چاہے 100 سال بعد ملے، چاہے 50 سال بعد ملے، لیکن بہرحال یہ دین تمام ادیان پر غلبے کے لیے ہے۔ دیگر ادیان اس کے ماتحت زندگی گزاریں گے، یعنی دیگر ادیان کے لیے جو لمٹ یہ دین اسلام طے کرے گا اسی لمٹ کے مطابق وہ دنیا میں رہے گا۔ غالب بہرحال دین اسلام ہوگا، اور یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ قرآن کریم میں چوتھا مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا ہے۔ عام طور پر قرآن کریم میں اسلوب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اللہ ذکر نہیں فرماتا، بلکہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ 4 مقامات پر محمد نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ یہاں اس کی مصلحت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو عہد نامہ لکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، تو قریش کے سفیر نے کہا کہ ہم تو رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے،
تو قدیم جو ہمارا رواج ہے بسمک اللہم، اس کے مطابق آپ معاہدہ شروع کریں، چنانچہ بسمک اللہم لکھوایا گیا۔ پھر آپ نے پہلا جملہ لکھوایا کہ یہ وہ عہد نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان طے پایا۔ تو قریش کی سفیر نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا، تو آپ محمد رسول اللہ نہ لکھیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، جیسے کہ عربوں کا رواج ہے۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو محمد الرسول اللہ لکھ چکا ہوں، اب اس کی جگہ کچھ اور لکھنا یہ میری دسترس سے باہر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت علی نے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو اپنے دست اقدس سے مٹایا تاکہ صلح ہو سکے۔ پھر حضرت علی نے محمد ابن عبداللہ لکھا۔ تو یہاں اللہ ذکر کر رہا ہے کہ تمہارے محمد الرسول اللہ ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور جب محمد اللہ کے رسول ہیں تو ساتھی بھی ان کے کامیاب ہیں، دین بھی ان کا کامیاب ہے۔ یعنی جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو بس پھر کامیاب بھی وہی ہے جو آپ کے ساتھ ہے، دین وہی ہے جو آپ کا لایا ہوا دین ہے۔ بظاہر یہ بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن جب آپ اس کی تہ میں جائیں گے تو آپ کو اپنے بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ آج کل انکار کرنے والے بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں، تو انہیں ایک مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں، اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، جہاں انسانی حد تک آپ کو کوئی اشکال نظر آتا ہے آپ اس کو دور کریں۔ جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے دل میں بیٹھ جائے، اب اس کے بعد سارے سوال ختم ہو جائیں گے۔ پھر جو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر جملہ تمہارے لیے پھر وہ عقل کے بھی مطابق ہو جائے گا اور وہ سب چیزوں کے مطابق ہو جائے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے محمد الرسول اللہ۔ تو جو آدمی عقیدہ رسالت کو سمجھ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں آ جائے، اس کے بعد اس کے پاس نہ کوئی اعتراض باقی رہتا ہے نہ کوئی سوال باقی رہتا ہے۔ سوال اسی دل میں اٹھتا ہے جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پوری طرح گئی نہیں ہوتی۔ تو جس وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، سوالات ہر ایک کے دل میں اٹھتے ہیں، تو سوال کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیرت کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے۔ جب دل میں عظمت آ جائے گی تو سوالات سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو آگے ان کے ساتھیوں کا ذکر ہے، جو ان کے ساتھ ہوگا کامیاب ہوگا۔ دین وہی کامیاب ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ صحابہ کا یہ وصف بیان ہوا ہے، اذلۃ علی المشرکین اعزۃ علی الکافرین۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ ان منافقین سے جہاد کریں وغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی اختیار کریں۔ اب اس سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان وہ کافروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے یا ترشرو ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لڑائی کا موقع آتا ہے تو مسلمان چٹان کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، یعنی جب میدان جنگ کا موقع آتا ہے تو صحابہ کرام چٹان کے مانند کفار کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں۔ پھر وہ کئی ہزار ہوتے ہوئے بھی لاکھوں کی فوج کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ یہ ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے، جب میدان جہاد میں ہوں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی کوئی صحابی ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ ہاں ایک صحابی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا کر دے اس ایک صحابی کی برکت سے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا جب لوگ میدان جنگ میں مسلمان مجاہدین پوچھیں گے کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا ساتھی رہا ہو، یعنی جس نے صحابی کو دیکھا ہو، مطلب کوئی تابعی ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں ہاں فلاں ہے، تو اللہ اس کی برکت سے اس لشکر کو فتح عطا کرے گا۔ یعنی صحابہ اور صحابہ کے براہ راست شاگرد تابعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ برکتیں شامل حال کر رکھی ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، مثل المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم کجسد واحد، کہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے میں مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو باقی جسم سو تو نہیں سکتا، ایک ناخن میں تکلیف ہے تو آپ کا سارا جسم بے چین رہتا ہے۔ تو جیسے جسم کے ایک حصے کی تکلیف کو دوسرا حصہ محسوس کرتا ہے، شب بیداری میں اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی جسد واحد کی طرح ہیں، آپس میں رحمت کے اعتبار سے، کہ ایک حصے کے مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دیوار کی طرح ہیں، اور آپ نے یوں اپنے انگلی مبارک ایک دوسرے میں ڈال کے فرمایا، جیسے دیوار کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کمر کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، مسلک کی بات نہیں ہو رہی کہ جی فلاں میرا ہم مسلک ہے، فلاں میرا ہم مسلک نہیں۔ جو بھی مسلمان ہے، خواہ وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہے تو پھر ہم سب کیا ہیں؟ آپس میں ایک جسم کی مانند۔ اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اختلاف کہاں نہیں ہوتا؟ میاں بیوی میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ علمی اختلاف کو معاشرت میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ فرض کریں آپ کا اور میرا دین کے کسی مسئلے میں اختلاف ہے، نماز کے طریقے میں ہے یا کسی بھی مسئلے میں ہے، تو وہ علمی اختلاف اسے علمی حد تک رکھنا چاہیے، معاشرت میں اس کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ یعنی میل جول ہے، باہمی دوستی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت ہے، تو اس علمی اختلاف کو یہاں نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علمی اختلاف کو کھینچ کر معاشرت میں لے آتے ہیں، ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں نہ شریک ہونا، دکھ درد میں نہ شریک ہونا، گھر ٹوٹ جانا، دوستیاں ٹوٹ جانا، یہ حماقت ہوتی ہے۔ علمی اختلاف علمی مجلس میں ہوتا ہے، کہ جہاں کہیں علمی مجلس ہے اور کوئی نماز کی بات آئی ہے تو آپ پوری قوت کے ساتھ اپنے دلائل رکھیں، اگلا آدمی اپنے دلائل رکھے، آپ اس کے دلائل کا جواب دیں، وہ آپ کے دلائل کا جواب دے، یعنی اچھی علمی مجلس جمائیں، اچھا مکالمہ کریں۔ لیکن جب وہ ختم ہو جائے، معاشرت کی باری آ جائے تو بھائیوں کی طرح رہیں۔ یہ یعنی مسلمانی کا معیار ہے کہ آپس میں کیا ہیں؟ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، یعنی یہ صحابہ کی علامت ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ سیماہم، ان کی علامتیں، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں نمایاں ہیں، من اثر السجود، سجدے کے اثر سے، ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں میں نمایاں ہیں۔ اس سے مراد وہ محراب نہیں ہے جو بسا اوقات ماتھے پر بن جاتا ہے، بنتا بھی ہے، بنایا بھی جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ روحانی اثرات ہیں جو ایک صاحب ایمان نمازی پرہیزگار کے چہرے پر عیاں ہوتے ہیں، یعنی اس کے پورے جسم پر وہ اثرات ہوتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، اس کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، اس کے چہرے میں ایک چاشنی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام جب شام گئے تھے اور عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کے چہرے تو ویسے ہی معلوم ہوتے ہیں جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی جیسے ہم نے عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے، تو یہ آنے والے جو عرب ہیں یہ تو انہی صفات کے حامل معلوم ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے صحابہ کے چہروں کے انوارات، ان کے چہروں کی جاذبیت کو دیکھ کر یہ بات کہی
تو آج بھی جو دین پر درست معنی میں اثر عمل کرتا ہے دین پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شخصیت میں ایسی جاذبیت پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کے دل بھی اس کی طرف کھینچتے ہیں، ان کی قدم بھی ان کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں وہ مراد ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے چہروں پر ایسے انوارات پیدا کیے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ بس ان کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ کئی ایسی بستیاں تھیں جو صحابہ کو صرف دیکھ کے مسلمان ہو گئی، تو یہ ان کے مبارک چہروں کے انوارات تھے۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، یہ ہے وہ اوصاف ان کے جو تورات میں مذکور ہیں۔ تورات میں بھی جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو تورات میں بیان کیا جاتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کوہ سینا پر جلوہ گر ہوا، پھر کوہ شعیر، یعنی کوہ شعیر سے مراد وہ پہاڑ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے معروف ہے، اس کے بعد فرمایا کہ پھر کوہ فاران پر جلوہ گر ہوا، اور کوہ فاران سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں غار حرا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کا ذکر ہے، اور 10,000 صحابہ یہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یعنی صحابہ کرام کے مختلف اوصاف یہ تورات میں بھی مذکور ہیں۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب مسلمان بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو اندر سے پادریوں نے کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں، تو اس موقع پر جو مسلمان جرنیل آگے تھے تو پادری نے کہا کہ نہیں، ان کو ہم چابیاں نہیں دیں گے، اپنے خلیفہ کو بلاؤ۔ حضرت عمر مدینہ میں تھے، تو حضرت عمر جب تشریف لائے آگے تو پادری نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ ہاں ان کو ہم چابیاں دیں گے، کیونکہ حضرت عمر کا حلیہ وہ اپنی کتابوں میں موجود پڑھ چکے تھے کہ اس حلیے کا آدمی آئے گا اور وہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح کرے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر پہلے کسی زمانے میں تجارت کے لیے ان علاقوں میں گئے تھے، تو اس وقت بھی کسی پادری نے ان کو پہچان لیا تھا اور پیشن گوئی کی تھی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اس طریقے سے اقتدار عطا کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں ان کا ذکر کیا، یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ان کے وہ اوصاف ہیں جو تورات میں مذکور ہیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے۔ انجیل میں کسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی یہ مثال بیان فرمائی کہ اللہ کی بادشاہی کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی بیج بوئے، پھر سو جائے، صبح اٹھے تو دیکھے کہ وہ بیج جو ہے وہ ایک پودے کی شکل میں باہر نکل چکا ہے، آہستہ آہستہ کھیتی تیار ہو جائے، پھر وہ اس کو کاٹے یعنی خوش ہو جائے۔ تو یہ مثال اللہ نے یہاں ذکر کی کہ صحابہ کرام گویا پہلے کم تھے، آہستہ آہستہ قوت پکڑتے گئے، پھر وہ زمانہ آیا جب اللہ نے انہیں عروج عطا کیا، اور پھر مسلمان اس عروج کو دیکھ کے خوش ہوئے اور کافروں کے دل اس عروج کو دیکھ کے جلنے لگے۔ تو یہ انجیل کی اس مثال کی طرف اشارہ ہے۔ کزرع، جیسے ایک کھیتی ہو، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کومپل نکالی، فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو گئی، یعنی بیج بویا گیا، پھر کومپل نکلی، پھر وہ کومپل موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقی، پھر تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، یعنی اب پورا ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اب کیا ہے کہ کاشت کرنے والا اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، یعجب الزراع، کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ ان سے کافروں کا دل جلائے۔ یعنی یہ جو صحابہ کی جماعت کو اللہ نے عروج دیا ہے، اس سے مسلمان خوش ہوتے ہیں اور کافروں کے دلوں میں غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جس آدمی کے دل میں صحابہ کے لیے بغض ہو، اس آیت کی روح سے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بغض کہاں ہو سکتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، یعنی کافر کا دل ہی صحابی کا نام آ کر جلے گا، مسلمان کا دل صحابی کے نام سے جلتا نہیں ہے، بلکہ صحابی کا نام آنے سے اس کے دل میں رحمت میں، مودت میں، اس کی روحانیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ امام مالک کا نقطہ نظر میں عرض کروں۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ صحابہ بہت عظیم لوگ تھے، صحابہ کی تمام جماعت۔ آج کل ہمارے ہاں
پھر میں وہی بات عرض کر رہا ہوں، معلومات کی کثرت ہے، علم کوئی نہیں ہے۔ علم عمل کا نام ہے، عمل سے ہم کوسوں دور ہیں، بس معلومات ہیں جو حاصل کرتے جا رہے ہیں، جیسے گوگل سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر لوگ ایسی جگہ پر جا کر زبان درازی کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج بھی ایک نوجوان آپ کو کھڑے ہو کر ملے گا، جی بنو امیہ نے یہ کیا، اس سے پوچھے بنو امیہ کون ہوتے ہیں، پھر کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بنو امیہ کون۔ حضرت عثمان بنو امیہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان کون تھے؟ اموی تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ تو وہ لوگ بنو امیہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھے برے لوگ ہر خاندان میں ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے خاندان کو رگیدا جائے، اس خاندان میں عثمان ذو النورین جیسے لوگ ہوں۔ تو یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے جو بھی تنقید کرتا ہے، آپ تھوڑا سا اس سے پوچھیں کہ جی یہ کیا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ وبا عام ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ میرے سامنے بسا اوقات کوئی آدمی آ جاتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی مسئلہ بتاؤ، میں بتا دیتا ہوں، کہتا ہے حدیث بتاؤ۔ پھر میں اس سے پوچھتا ہوں تم یہ بتاؤ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ مسئلہ پوچھنے والے سے دلیل پوچھیں؟ دلیل وہ پوچھتا ہے جو خود صاحب علم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ یہ تو نہیں پوچھتے نا کہ بھیا اس نسخے کی دلیل کیا ہے، آپ مسئلہ پوچھتے ہیں نا، علاج پوچھتے ہیں۔ تو جی ہمارے ہاں معاشرے کا عام چلن ہے کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ایک تلوار ہے، وہ چاہیں تو کسی صحابی بھی چلا دیں، چاہیں تو کسی تابعی پر چلا دیں، معلومات ٹکے کی بھی نہیں ہوتی، تاریخ پڑھی نہیں ہوتی، صحابہ کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ اب حضرت ہند کتنی نامور خاتون ہے، ماضی میں جو ہوا وہ ایک الگ بات ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے جب اسلام ان کا قبول کیا، حضور علیہ السلام نے قبول کیا، بعد میں وہ ثابت قدم رہی، غزوات میں شریک رہی۔ آپ غزوے میں جا سکتے ہیں؟ یعنی جو حضرت ہند پہ تنقید کرتا ہے وہ جنگ یرموک جیسے جنگ میں شریک ہو سکتا ہے؟ جا کر تو دیکھے۔ یہ احتجاج تو کر نہیں سکتے ہمارے نوجوان اپنے لیڈر کو چھڑانے کے لیے، آنسو گیس کا مقابلہ کر نہیں سکتے، بھاگ جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں جی حضرت ہند نے یہ کیا اور حضرت ابو سفیان نے یہ کیا۔ تو خدا کا خوف کرو، صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دو، اور جو آدمی تمہیں صحابہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ ہوس پرست ہے۔ اگر وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا تو آپ کی زبان کو لگام دیتا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی اصلیت کھلتی ہے۔ کسی زمانے میں لوگ بنو امیہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ وہی لوگ صحابہ پر آ گئے، اب وہی لوگ ختم نبوت کے معاملے میں آ گئے اور قادیانیت کی صف میں جا کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کو اور بھی بہت کچھ نظر آئے گا۔ تو عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جہاں سے آپ کو صحابہ کے احترام کا درس ملے۔ تنقید کرنی ہے تو پہلے پوری تاریخ پڑھیں۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ اللہ ان کی ترقی سے کافروں کا دل جلائے۔ حضرت ابو سفیان کے اسلام اور بعد میں ان کی خدمات سے تکلیف اسی کو ہوتی ہے جو کافر ہے، مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر دیا ہے۔